السلام علیکم بچوں، پولیٹیکل سائنس کا لیسن نمبر 4 اقوام متحدہ۔ چلیے آج ہم دیکھتے ہیں اقوام متحدہ کیا ہے اور اس کا قیام کیوں عمل میں آیا، ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ کیا ہوا کہ 20ویں صدی میں 2 عالمی جنگیں ہوئیں اور ان میں بے پناہ جانی اور مالی نقصان ہوا، اور عالمی امن و سلامتی قائم کرنے کے مقصد سے پہلی عالمی جنگ کے بعد مجلس اقوام، اس کو انگلش میں کہتے ہیں لیگ آف نیشنز، اس کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے بعد اس میں جو ہے لیگ آف نیشن جو ہے وہ ناکام رہی، مجلس اقوام دوسری جنگ عظیم کو روکنے میں ناکام رہی۔ اب جب یہ ناکام رہی اور دوسری جنگ عظیم میں 2 ایٹم بمز کا استعمال کیا گیا، ناگاساکی اور ہیروشیما پر، تو یہ اس کی جو ہولناکی تھی اور اس کی تباہی ایسی بھیانک تھی کہ سارے ممالک جو ہے وہ ڈر گئے کہ اگر اب ایٹم بم کا استعمال کیا جائے گا اگر جنگوں میں، تو پوری کی پوری دنیا اجڑ جائے گی۔ تو اس کے لیے انہوں نے اس خیال کے تحت کہ یہ جنگوں کا خاتمہ ہونا چاہیے اور دنیا میں امن و امان قائم ہونا چاہیے، اس کے لیے اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی تشکیل کے مدارج کیا تھے۔ سب سے پہلے 14 اگست 1941 کو برطانیہ کے وزیر اعظم ونسٹن چرچل اور امریکہ کے صدر فرینکلن روزویلٹ کے درمیان اٹلانٹک معاہدہ ہوا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد عالمی امن قائم کرنے کے لیے ایک مستقل ادارہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 1944 اور 1945 میں بحث کے بعد بین الاقوامی ادارے کا مسودہ تیار کیا گیا۔ مسودہ بچے سمجھتے ہیں نا، جیسے ہم جو اپنا مسودہ تیار کرے ہیں اپنے کانسٹیٹیوشن کا، اسی طرح سے یہاں بھی ایک مسودہ تیار کیا گیا۔ 1945 میں امریکہ کے شہر سان فرانسسکو میں 50 ممالک کے نمائندوں نے اقوام متحدہ کا منشور تیار کیا، اور 24 اکتوبر 1945 کو بین الاقوامی ادارہ اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا۔ بیٹا یہ سوال آ سکتا ہے، 24 اکتوبر 1945 کو بین الاقوامی ادارہ کون سا ادارہ تھا؟ اقوام متحدہ کا ادارہ کا قیام عمل میں آیا۔ 24 اکتوبر کا دن یوم اقوام متحدہ کے طور پر بھی منایا جاتا ہے۔ فی الحال اس میں 193 ممالک اس تنظیم کے رکن ہیں، اور جب یہ جب شروعات ہوئی تھی ان کی، تو اس وقت جو ہے تقریباً 50 ممالک تھے، زیادہ نہیں تھے، اور بعد میں جو ان کی تعداد ابھی فی الحال جو ہے وہ 193 ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اقوام متحدہ کے مقصد کیا تھا۔ تو سب سے پہلے مختلف ممالک کے مابین دوستانہ تعلقات قائم کرنا، بین الاقوامی مسائل کو پرامن طریقے سے حل کرنا، بین الاقوامی مسائل اقوامی سلامتی کو فروغ دینا۔ بین الاقوامی سلامتی کو فروغ دینے کا مطلب ہر کوئی جو ہے وہ سلامت رہے، جھگڑے نہ ہوں، انسانی حقوق اور آزادی کا تحفظ کرنا، اور بین الاقوامی سطح پر معاشی تعاون کو فروغ دینا۔ ایک بار پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے مقاصد کیا تھے۔ تو سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ ایک دوسرے ممالک کے مابین دوستی ہو، اور بین الاقوامی مسائل، اگر کوئی مسئلہ ہے 2 ملکوں کے درمیان، تو اس کو حل کرنے کے لیے اس کو کیسے حل کریں گے؟ پرامن طریقے سے۔ اسی طرح سے بین الاقوامی سلامتی کو فروغ دینا، یعنی سلامتی کو فروغ دینا مینس ہر ملک جو ہے وہ سلامت رہے۔ اسی طرح انسانی حقوق اور آزادی کا تحفظ کرنا، بین الاقوامی سطح پر معاشی تعاون کو فروغ دینا۔ امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رکن ممالک کے فرائض کیا ہیں۔ مقتدر ممالک کے خصوصی سیاسی اختیارات کا احترام کرنا، دوسرے ملک پر حملہ نہ کرنا، اور بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی تعمیل کرنا۔ امید ہے بچوں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مقتدر ممالک کی خصوصیت کیا ہے، ان لوگوں کو کیا کرنا ہوتا ہے۔ یہی کہ ایک دوسرے کا اختیارات کا احترام کرنا، ایک دوسرے کے اوپر ملک پر حملہ نہ کرنا،
بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی تعمیل کرنا۔ اب جب ظاہری بات ہے کچھ مقاصد بنے ہیں، کچھ فرائض طے ہوئے ہیں، تو اس کے اصول بھی ہوں گے۔ تو اب چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے اصول کیا ہیں۔ تو تمام رکن ان کو ممالک کا درجہ جو ہے وہ مساوی ہوگا۔ مینز یہ نہیں کہ انڈر ڈیولپ کنٹری اور ڈیولپ کنٹری میں کوئی درجہ ہو کہ یہ اعلیٰ درجے کا ہے تو اس سے امریکہ ہے تو اس کے الگ قوانین ہوں گے، یا یہ انڈیا ہے تو اس کے الگ قوانین ہوں گے۔ ایسے نہیں، بلکہ تمام رکن ممالک کا درجہ مساوی ہوگا۔ جغرافیائی رقبے، فوجی طاقت کی بنیاد پر ممالک کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی۔ تمام رکن ممالک پر لازمی ہے کہ وہ دیگر رکن ممالک کی آزادی اور جغرافیائی سرحدوں کا احترام کریں اور آپسی تنازعات پر پرامن طریقے سے حل کریں۔ یہاں پہ بالکل بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کسی کی بات نہ سن رہا ہو، کوئی کسی کی بات نہ مان رہا ہو۔ مجھے امید ہے بچوں آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اقوام متحدہ کا قیام عمل میں کیسے آیا، اس کے رکن کے ممالک کے فرائض کیا ہیں، اس کی تشکیل کیسی ہوئی، اور اسی کے ساتھ میں اس کے مقاصد کیا ہیں اور اس کا اقوام متحدہ کے اصول کیا ہیں۔ اب ہم اگلے پیریڈ میں انشاءاللہ آگے ان کی تشکیل، یعنی وہ کیسی ساخت ہے اور کس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں، وہ ہم دیکھیں گے۔